Don't forget, like, subscribe and share to the famous scholar Mufti Inamullah Khalid. جی آقا علیہ السلام نے فرمایا یاد رکھنا آپس میں رہنا بھائیوں کی طرح لیکن معاملات کرنا اجنبیوں کی طرح، جیسے تم ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں، ایک دوسرے کو پہچانتے نہیں، ہر معاملہ لکھ لکھ کر رکھنا۔ اور اہل سنت والجماعت میں سے اکثریت جس فقہ پر عمل پیرا ہے وہ ہے فقہ حنفی۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد حضرت امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، پوری امت مل کر بھی ان کا احسان عظیم نہیں اتار سکتی۔ جتنے دینی معاملات تھے، دینی مسائل تھے، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے سارے کے سارے حضرت امام محمد نے وہ کتابوں میں درج کیے، اور کئی اونٹ ان کی کتابیں لے کر ادھر سے ادھر جایا کرتے تھے، کئی اونٹ۔ ایک دیریا عورت کھڑی تھی، کافرہ تھی، اس نے پوچھا یہ اونٹ کیا چیز لے کے جا رہے ہیں؟ وہ کسی کہنے والے نے بتانے والے نے بتایا کہ یہ کتابیں لے کے جا رہے ہیں۔ عورت نے کہا یہ کتابیں کس کی ہیں؟ کہا ایک آدمی ہے جس کی یہ کتابیں ہیں، یہ ساری کتابیں اس نے لکھی۔ اس نے جب اونٹوں کی قطار دیکھی، اونٹوں کے اوپر بڑے بڑے کتابوں کے انبار دیکھے، کہنے لگی یہ آدمی کون ہے؟ بتانے والے نے بتایا کہ اس کا نام محمد ہے۔ جب اس نے نام سنا تو کہتی ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ ساتھ والوں نے پوچھا کہ کلمہ کیوں پڑھ لیا، مسلمان کیوں ہو گئی؟ کہنے لگی نادانو، 1400 سال کے بعد یا غالباً اس وقت جتنے 100 سال گزرے تھے، کہنے لگی اتنے 100 سالوں کے بعد محمد کی امت کا ایک محمد ہے جو امتی ہے، اس کے علم کا یہ عالم ہے، تو جو اصل محمد ہے اس کا کیا عالم ہوگا؟ فوراً کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت امام محمد سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ نے اتنی کتابیں لکھی ہیں، ہر موضوع پہ قلم اٹھایا ہے، آپ نے تصوف کے اوپر قلم کیوں نہیں اٹھایا؟ تصوف پہ کتاب کیوں نہیں لکھی؟ تصوف سمجھتے ہیں؟ یہ جو لوگ نہیں جاتے پیروں کے پاس بیعت ہوتے ہیں، پھر کہتے ہیں پیر صاحب ہماری اصلاح کریں، ہاں جی ہمیں گناہوں سے بچنے کے طریقے بتائیں، ہم گناہوں سے بچ جائیں، ہمارا اندر صاف ہو جائے، تزکیہ نفس جسے کہتے ہیں، یہ خلاصہ بتا رہا ہوں۔ تو کہا کہ آپ نے اس کے اوپر کتاب کیوں نہیں لکھی؟ جواب سنیے، حضرت امام محمد فرمانے لگے میں نے اس کے اوپر جتنا کام کیا ہے کسی پہ کام نہیں کیا۔ پوچھنے والے نے کہا حضرت آپ کی کوئی کتاب میری نظر سے تو نہیں گزری۔ حضرت امام محمد کے جواب پہ غور کیجئے گا، کہنے لگے میاں تم نے میرا کتاب البیوع نہیں پڑھا۔ فرمایا حضرت اس میں تو لینے دینے کے کاروبار کے معاملات لکھے ہوئے ہیں۔ کہا یہی تو تصوف ہے، جس کو ایمانت و دیانت سے کاروبار کرنا آ گیا، جس کو ایمانت و دیانت سے لین دین کرنا آ گیا، جس کو حرام اور حلال کا پتہ چل گیا، یاد رکھنا اس سے بڑا تزکیہ نفس اور تصوف کا علم نہیں، کیونکہ آقا علیہ السلام نے فرمایا او میری امت والوں، یاد رکھنا کسی آدمی کی چیز
چاہے وہ باپ ہو، چاہے وہ بھائی ہو، چاہے وہ بیوی ہو، چاہے وہ ماں ہو، چاہے وہ بہن ہو، چاہے وہ جتنا جگری دوست ہو، کسی کی چیز کو استعمال نہ کرنا جب تک وہ خوش دلی کے ساتھ اجازت نہ دے دے۔ خوش دلی کے ساتھ ہم کیا کرتے ہیں؟ بغیر پوچھے ایک بھائی کسی کی چیز استعمال کر رہا، ایک ہوتا ہے اجازت لینا۔ بعض آدمی کسی سے اجازت لیتے ہیں نا تو ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا، ان کا دل نہیں کر رہا ہوتا کہ میں اس کو یہ چیز استعمال کرنے کی اجازت دوں، لیکن شرم کے مارے جبرن جھجک کر وہ اجازت دے دیتے ہیں۔ قربان جاؤں آقا علیہ السلام پر، کیسے پاک پیغمبر تھے۔ فرمایا یہ نہیں فرمایا جب تک وہ اجازت دے دے، فرمایا خوش دلی کے ساتھ اجازت دے۔ امام محمد نے فرمایا کہ یہی وہ تصوف ہے، یہی تزکیہ نفس ہے کہ معاملات کو سیدھا کر لو۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پہ، بتلا کو جس نے توڑ دیے۔ ہوں لاکھوں سلام اس آقا پہ، بتلا کو جس نے توڑ دیے۔ دنیا کو دیا پیغام سکون، طوفانوں کے رخ موڑ دیے۔ اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو، اس محسن اعظم نے کیا کیا نہ دیا انسانوں کو۔ دستور دیا، منشور دیا، کئی راہیں دی کئی موڑ